اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں کے پیدا کرنے میں اور زمین کے پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل والنہار، اور دن اور رات کے عدلنے بدلنے میں، لآیات لأولی الالباب، بہت بڑی نشانیاں ہیں خالص عقل رکھنے والوں کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی انسانوں کو، یعنی ہم لوگوں کو، لہو و لعب سے اور فضول کھیل تماشوں سے منع کرتے ہیں۔ جا بجا اللہ تعالیٰ نے لہو و لعب کا تذکرہ فرمایا ہے، اور جو لوگ لہو اور لعب میں منہمک رہتے ہیں، مستغرق رہتے ہیں، جیسے کہ غیر مسلم لوگ ہیں، بس کھاتے ہیں پیتے ہیں اور وہ زندگی بسر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو لہو و لعب اور کھیل تماشے سے تعبیر فرمایا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ انسانوں کو فضول کھیل اور تماشے سے منع کرتا ہے تو اس کا کوئی تصور، کوئی امکان نہیں ہے کہ اللہ عز و جل خود کوئی کام بطور لہو و لعب کرے، کوئی کھیل تماشے کے طور پہ کرے۔ اب چونکہ یہ امکان نہیں ہے اور اللہ نے بہت بڑا نظام بنایا ہے، بہت عظیم کائنات بنائی ہے، یعنی کہ جتنی چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں اور اتنی چیزوں کے اربوں اور بھی شامل کر لی جائیں تو تب بھی یہ کچھ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کتنے مخلوقات ہیں یہ کسی کو نہیں معلوم، اللہ کی مخلوق کا صرف اسی کو پتہ ہے۔ لیکن ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یعنی کہ انسانوں کو، ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ مخلوق تو بہت ہے اللہ کی، بڑے بڑے آسمان ہے، سیارات ہے، کواکب ہے، ستارے ہیں، اتنے بڑے بڑے ستارے ہیں کہ ان میں سے ایک ایک ستارے کے اندر کئی کئی سورج اگر ڈالے جائیں تو پھر بھی جو ہے نا وہ ستارے بڑے ثابت ہوں گے۔ فرشتے اتنے بڑے بڑے عظیم فرشتے ہیں کہ یعنی ہم ان کے دیکھنے سے قاصر ہیں۔ کفار مطالبہ کرتے تھے انبیاء علیہ الصلوات و تسلیمات سے کہ ہمیں فرشتہ دکھائیں تاکہ وہ ہم سے کہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہے، لیکن وہ یہی کہتے ہیں تم فرشتہ نہیں دیکھ سکتے ہو، فرشتہ آگے تو تمہاری موت ہی ہوگی، پھر تمہیں مہلت نہیں ملے گی۔ تو مخلوق تو اللہ کی بہت ہے، لیکن اللہ چاہ رہا تھا کہ ایک ایسی مخلوق ہو جو عقل کے زیور سے اور طاقت سے، وحی کی روشنی سے اور علم سے بھی آراستہ ہو، دوسری طرف ماحول کی آلودگی، شیطان کے تعاقب اور نفس امارہ بالسوء کے اکسانے کے درمیان وہ بچتے بچاتے اپنی زندگی اللہ کی رضا کے لیے گزارے۔ یہ صرف انسان کے اوپر یہ تعریف و صادق آتی ہیں اور کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے۔ فرشتے ہیں، ان کو تو گناہ سے کوئی سروکار نہیں ہے، ان کی تو اس طرح کی خواہشات نہیں ہے جیسے ہماری ہے، نہ ان کو بھوک لگتی ہے، نہ پیاس لگتی ہے، نہ تھک جاتے ہیں۔ جمادات ہے، چرند پرند ہے وغیرہ، ان کی الگ زندگیاں ہیں۔ انسان وہ واحد مخلوق ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میرے یہ دو مخلوق جنات اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ پھر ظاہر ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کیسے کریں؟ عبادت تو
کوئی مفہوم تو ہے نا جی کہ جس مفہوم کو ہم پورا کر سکیں. ڈول بجانا بھی ایک عمل ہے، ریس لگانا بھی ایک عمل ہے، کبڈی کھیلنا یہ بھی ایک عمل ہے، بلڈنگیں بنانا یہ بھی ایک عمل ہے، گاڑیاں بنانا یہ بھی عمل ہے. اب یہ عبادت کیا چیز ہے؟ یہ تو اللہ بتائے گا تو پھر ہم اس پہ عمل کر سکیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا علیہم الصلوات و تسلیمات. انہوں نے پھر انسانوں کو وہ وعدہ یاد دلایا کہ جب آدم علیہ السلام کی پشت سے سب کو اللہ نے نکالا اور ان سے وعدہ لیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے مل کر کے کہا بلا. دنیا میں آ گئے، وہ بھول گئے. تو اس وعدہ کی یاد دہانی کے لیے اللہ نے اپنے رسولوں کو مبعوث فرمایا، اور انہوں نے انسانوں کو جن کی اکثریت شرک میں مبتلا تھی، اب بھی ہیں، پہلے بھی تھی، اب ایسے لوگ بھی آ گئے جو سرے سے خدا کے وجود کے منکر ہیں، لیکن یہ ان کی ضمیر کی آواز نہیں ہے. انسان کا ضمیر ربوبیت کا متلاشی ہوتا ہے، ہر انسان. تو شرک میں لوگ مبتلا تھے، تو سب سے پہلے انبیاء علیہ السلام نے ان کو شرک سے نکلنے کی دعوت دی کہ یہ کام چھوڑو، صرف اللہ کی عبادت کرو، صرف اللہ کی. اور یہ سلسلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جاری رہا. اب ظاہر ہے کہ پہلے آدمی دائرہ ایمان میں داخل ہوگا تو اس کے بعد پھر عبادت کا نمبر آئے گا کہ اب اللہ کی عبادت کیسے کریں. بتوں کی عبادت چھوڑ دی، مخلوقوں کی عبادت چھوڑ دی، اب اللہ کی عبادت کرے، لیکن کیسے کرے؟ یہ پھر بعد کی بات ہے کہ پھر انبیاء ان کو بتاتے ہیں کہ آپ نماز پڑھیں، آپ روزے رکھیں، آپ ذکر و اذکار کریں، آپ زکوٰۃ دیں، آپ حج کریں. یہ کام ہے کرنے کے. تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوات و تسلیمات تک تو یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہا کہ کوئی مستحکم حکومت یا طاقت کسی نبی کی نہیں بنی. لیکن حضرت موسیٰ علیہ الصلوات و تسلیمات کو جب اللہ نے مبعوث فرمایا اور جب ساحروں نے نبی علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا کر کے واضح اعلان کر دیا اور فرعون نے ان کو الٹے ہاتھ پاؤں کاٹ کر کے شہید کر دیا، وہ ساری قوم بنی اسرائیل کی ایمان لائے. یہ بہت بڑی قوم تھی. اب تعداد معلوم نہیں ہے، لیکن ایک قوت افرادی طور پہ یہ بن گئی. پھر اللہ نے ان کو شریعت دے دی جو تورات ہے. پھر یہاں سے ایک نیا دور شروع ہو گیا. تو شروع سے اب ترتیب یوں تھی. حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں تو بس چونکہ سارے لوگ ایک دین پہ ہیں، کان الناس امۃ واحدہ، سب اللہ کو ماننے والے تھے، اللہ کی عبادت کرنے والے تھے. ان کو دنیا کے کام کاج کہ آپ یہ کام یوں کریں، کپڑے کیسے بنائیں گے، آپ کاشتکاری کیسے کریں گے، شکار کیسے کریں گے، وغیرہ وغیرہ، یہ چیزیں ان کو بتائی گئی. لیکن بعد میں جب لوگ شرک میں مبتلا ہو گئے تو پھر ان کو توحید کی دعوت دی گئی اور یہ سلسلہ چلتا رہا اور بہت ساری قومیں تباہ ہو گئی، اس لیے کہ انہوں نے انبیاء علیہ السلام کی دعوت کو نہیں مانا. چند افراد نے تسلیم کیا جن کو نجات دی گئی، باقی عاد ہے، سمود ہے، لوط علیہ السلام کی قوم ہے، دوسری بہت ساری قومیں جن میں سے بعض کا اللہ نے ذکر کیا ہے اور بعض کا نہیں کیا ہے، یہ لوگ تباہ ہو گئے.